کے خلاف احتجاج کیا تو اس کے لیے چونکہ وہ مولوی صاحب بہت بولنے والے تھے اور وہ مقرر قسم کے، تو انہوں نے کہا اس کے لیے الگ سے پھانسی گھاٹ بنائی جائے۔ تو اسپیشل پھانسی گھاٹ ان کے بنائی گئی اس کے لیے، نئی لکڑی کے ساتھ نا، جس پر اس کو چڑھانے کے لیے سولی دینے، پھانسی اور سولی کے لیے۔ اس کے بعد مقدمہ چل پڑا اس میں نا، تو پھانسی کا فیصلہ ہو گیا۔ اب جج کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی کہ اس نے کہا کہ یار یہ مولانا صاحب کا صبح پھانسی ہے، تو جیل میں پتہ کرو کہ کس حال میں۔ جیل میں دیکھا تو وہ نہائے دھوئے، مونچھے درست کی ہوئی، اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور خوشبو لگائی، اور مٹھائی منگوا کر گھر سے تقسیم کرا رہا ہے پڑوسیوں میں۔ تو انہوں نے کہا یار، پوچھا بھی، انہوں نے کہا میں کل جنت پہنچنا ہے، میں نے تو کل پھانسی لگ رہی، میں تو جنت جانا ہے کل، بس اس لیے میں تو بھائی خوب مٹھائی کھلا رہا ہوں، یہ تو شہادت ہے اس کی تو تمنا۔ خیر اس طرح کی باتیں کی۔ وہ خفیہ رپورٹر آیا ہوا تھا اس لوگوں میں، سپاہیوں میں، وہ بھی پھر رہا تھا۔ اس نے جج کو رپورٹ دی کہ وہ تو اتنا خوش ہے کہ بس، تو جج کو کوئی ایسی اس سے چڑ تھی، انہوں نے کہا نہیں، میں اس کی خوشی جو نا وہ پوری نہیں ہونے دوں گا، لہٰذا اس کو انڈومان کے جزیرے پر بھیج دو، عمر قید، ان کو خوشی نہیں دینی میں نے۔ اور اس نے ایک دن اس سے بات کی، اس کے سامنے بات کی تھی، انہوں نے کہا زندگی موت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے تو مر جائے اور میں زندہ رہوں۔ تو بڑا ہنسا، انہوں نے کہا ابھی دیکھ یہ فیصلہ ہو گیا، تو یہ فلاں دن پھانسی ہے۔ وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ پھر وہ جو نئی گھاٹ بنائی تھی تو وہاں ایک انگریز کو پھانسی دی، کیونکہ اس انگریزوں نے اس نے کوئی بغاوت کی کوشش کی، یا وہ جیسے کام وام نہیں کیا ہوگا، لندن والے کے خلاف کو بات کر دی، اسی جگہ اس کو پھانسی دی۔ تو انگریزوں نے پھر احتجاج کر کے اس گھاٹ کو ختم کرایا کہ یہ بڑی خطرناک گھاٹ ہے بھائی، وہ مولوی تو نہیں مرا، ہمارا انگریز چڑھ گیا یہاں پر۔ تو خیر اس کے بعد اس کو انڈومان بھیج دیا، انڈومان چلا گیا۔ وہ عالم تھے، فارسی جانتے تھے۔ اس زمانے میں جس انگریز کو فارسی آتی تھی نا جی، اس کو یہاں پر سب سے بڑا عہدہ ملتا تھا انڈیا میں، کیونکہ یہاں لوگ فارسی بولتے تھے۔ تو لہذا انگریز طالب ہوتے کہ ہمیں فارسی سیکھ لیں۔ اگر ہندوستان کی تنخواہیں بہت تھیں، جیسے آج دبئی ان کی تنخواہیں ہیں نا انگریزوں کی، یہاں تنخواہیں بہت تھیں، لہٰذا یہاں اگر کوئی انگریز 2-4 سال گزار جاتا نا جی، تو انگلینڈ میں عیش کرتا تھا وہ پوری زندگی، اتنا پیسہ ملتا تھا۔ تو وہ اس نے تو انگریز جو پورے انڈومان جزیرے کا ذمہ دار تھا قید کا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تجھے فارسی آتی ہے؟ تو ہاں، میں تو زندگی ہماری گزری اس میں۔ انہوں نے کہا یار تو مجھے فارسی پڑھایا کر، تو میں تیرے لیے نا سہولت کر دیتا ہوں، تجھے بجائے اس جیل کی کوٹھڑی کے تمہیں وہ جو کوارٹر ہے نا، ایک کوارٹر تجھے دے، تو کوارٹر میں رہا کر۔ خیر اس نے اس کو انگریز کو پڑھانا شروع کیا۔ انگریز نے دیکھا ہے تو بڑا کام کا آدمی اور بڑی جلدی مجھے اس میں ماہر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں جلدی ہی 6 مہینے سال بعد میں درخواست لکھوں گا اور ہندوستان میں کوئی اچھی مجھے پوسٹ مل جائے گی۔ اور سب ہندوستان آنا چاہتے تھے انگریز، یہاں بڑی وہ شہرت تھی کہ یہاں ایسا ہے۔ تو اس کے بعد 6 مہینے کے بعد اس نے کہا کہ مولانا صاحب ایک لڑکی آئی ہے قید ہو کر۔ اچھا مولوی صاحب یہ جب گئے شادی شدہ تھے، کہتے ہیں ان کے 10-12 بچے تھے، ماشاءاللہ۔ یہ لڑکی قید ہو کر آئی ہے ہندو، تو اس نے اپنی سہیلی کو کنویں میں گرا دیا تھا، تو سزا کے طور پر جج نے انڈومان کے جزیرے میں بھیج دیا۔ تو وہ بہت روتی ہے اور وہ بہت اس کی بری حالت ہے، اس کو اتنی دور بجائے وہاں جیل کے رکھنے کے ہندوستان کے یہاں بھیج دیا انڈومان میں۔ تو آپ ایک تو اس کو کچھ تسلی دیں، اور وہ خیر یہ ملے جا کر انہوں نے بات کی، تو انہوں نے دیکھا بھائی یہ ہمارے علاقے کے ہی ہیں، یعنی وہ یو پی کے، تو اس سے بات کی، تسلی دی ہے۔ خیر اس کو کچھ تسلی ہوئی، روزانہ آ کر اس کو تبلیغ کرتے۔ آخر وہ 1 مہینے کے بعد مسلمان ہو گئی۔ جب اس نے بتایا کہ وہ تو مسلمان ہو گئی، تو بڑے صاحب نے کہا یار اب تو میرا شاگرد بھی ہے، اب ایک کام کرنا، میرا اس سے نکاح ہو جائے، تو یہاں پر چلو یہ کوارٹر تو ہے میرے پاس۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے جناب شادی ہو گئی، وہ مولوی اس کا تو پھر اس کو بہت بڑا پوسٹ یہاں مل گئی
ہندوستان میں سال بعد. لیکن پچھلے کو کیا کیا ہے یار ان کا بہت خیال کرنا, میرا استاد ہے یہ, میرا ٹیچر ہے. تو خیر وہ وہاں رہے تو 5 سال پھر مزید قید رہے, لیکن اس انگریز نے یہاں آ کر اس کی سزا کم کرائی اور وہ جو عمر قید تھی اس کو 5-6 سال میں نمٹایا اور 4-5 بچے اس میں سے ہو گئے. جب ہو گئے تو ہونے کے بعد اس کی رہائی کا جب ٹائم آیا تو یہاں وہ مولوی صاحب نے سامان اس کا بہت بن گیا. وہ انگریز جو بھی آتا نا انگلستان سے چیزیں, اس میں سے اس کو حصہ دیتے رہتے تھے, تو یہ منجی بستر یہ وہ, تو وہ جناب پورا ایک چھوٹا بحری جہاز کا سامان بن گیا. تو مولوی صاحب جناب وہ بحری جہاز پر سامان لادا, اپنی نئی بیوی اور بچوں کو لیا اور یہاں ہندوستان بمبئی اترے. بمبئی سے جناب کتنے ریڑوں کے اوپر اس کا سامان چلا اور پھر اس کی فیملی چلی, آگے سے 10-12 بچے وہ انہوں نے استقبال کیا. اور وہ جناب وہ جتنے تھے جج وہ سارے مر گئے کسی حادثاتی موت سے, جنہوں نے فیصلے کیے تھے. تو بڑا عجیب قصہ لکھا ہے. انڈومان کا جو جزیرہ ہے نا جی, آپ اس کے ہدایت النوف کے شروع میں علم السیغہ شروع کرو گے نا, اس میں پورا واقعہ ان کا لکھا ہے کہ وہ وہاں قید رہے, یہ وہ جزائر انڈومان. بزرگوں کے عجیب واقعات اللہ تعالیٰ پانی سے بہت فائدہ اٹھایا, بلکہ اس میں نور ہے کہ بزرگ وضو کیا ان سے غسل کرتے تھے, غسل کرتے تھے, اس کے ان کے قدموں کو یہ پانی لگتا تھا. نور تو کبھی ختم نہیں ہوتا نا, ہمیشہ رہتا.